السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستو، ایک یتیم بچے کا واقعہ۔ دوستو، آج ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی، ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک بہت ہی پیارا واقعہ بتانے جا رہے ہیں۔ اس واقعہ کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھ کر جائیں۔ واقعہ ہے ایک یتیم بچے اور اس کی ماں کا، اور اللہ کے نبی نے کس طرح سے ان کی مدد کی۔ واقعہ پورا سنیں۔ یتیم بچے کا۔ اللہ تعالیٰ جو خود تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن ہمارا سارا پیار ہماری ماؤں کے دلوں میں ڈال کر ہمیں عطا کر دیا ہے۔ اس خوبصورت کائنات میں جہاں ہر طرف قدرت کے نظارے ہیں، وہاں سب سے خوبصورت ہستی ماں ہے۔ ہماری ماں کا چہرہ چاہے جیسا بھی ہو، اولاد کے لیے وہی سب سے خوبصورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ نبی اور آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کی ماؤں کو صحت، تندرستی اور خوشی والی زندگی عطا فرمائے، اور جن کی ماں اس دنیا سے گزر چکی ہیں ان کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہے۔ مکہ میں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ وہ مسلمان نہیں تھی بلکہ مشرک تھی۔ اس عورت کا 8 سال کا بیٹا تھا۔ وہ دونوں بہت غریب تھے، بڑی مشکل سے گزر بسر ہوا کرتی تھی۔ ایک دن ماں گھر آئی تو معصوم بچے نے ماں کے قریب آ کر اس سے کہا کہ ماں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ دوسرے بچوں کی ماؤں کی طرح نہیں ہو۔ ان کے پاس نئے نئے کپڑے ہیں اور تمہارے پاس تو میلے اور پھٹے کپڑے ہیں۔ ماں نے بیٹی کی طرف نظر بھر کر دیکھا، پیار سے اسے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگی، اچھا تو میرا بیٹا اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اسے اپنی ماں کے حالات سمجھ آنے لگے ہیں۔ پھر اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا اور روتے ہوئے کہنے لگی، بیٹا تمہارا باپ مر چکا ہے اور تیری ماں اب بیوہ ہے اور تو یتیم ہے، اس لیے میرے پاس پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ہیں۔ تیری ماں سارا دن لوگوں کے گھر میں کام کرتی ہے اور جو کچھ بھی آج تک کمایا ہے وہ تجھ پر لگا دیا ہے۔ تجھے کھانا کھلایا تاکہ تو بھوکا نہ رہ سکے، تیرے لیے کپڑے بنائے تاکہ تیرا جسم ڈھانپ سکوں اور تیری پرورش کر سکوں۔ یہ کہہ کر ماں نے بیٹے کو گلے لگا کر خوب روئی۔ بیٹے نے ماں کو چپ کرواتے ہوئے کہا، ماں تیری چادر پھٹ گئی ہے، میں تیرے لیے نئی چادر لے کر آؤں گا۔ ماں پوچھی کہ بیٹا تو کہاں سے لائے گا، تو ابھی 8 سال کا بچہ ہے۔ بچہ بولا، میں چاچا سے مانگ کر لاؤں گا۔ ماں نے کہا، تیرے چاچا نے تو تیرے باپ کی زمین پر بھی قبضہ کر رکھا ہے، وہ تجھے چادر نہیں دے گا۔ بیٹا بولا، میں ضرور جاؤں گا، میں چاچا سے جا کر کہوں گا کہ میں تمہارا بھتیجا ہوں، وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوں گے۔ میں چاچا سے کہوں گا کہ میں زمین لینے نہیں آیا ہوں، میں اپنی ماں کے لیے بس چادر لینے آیا ہوں۔ ماں مسکرائی اور بولی، بیٹا تجھے پتہ بھی ہے وہ بہت دور رہتے ہیں، تو 8 سال کا بچہ ہے، کیسے جائے گا وہاں تک؟ بچے نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ماں تو فکر نہ کر، میں سب پتہ کر چکا ہوں۔ ماں نے بیٹے کو چاچا کے پاس جانے کی اجازت دے دی۔ بیٹے کو نہلایا، صاف ستھرا کپڑا پہنایا، بچے کے بال سنوارے، خوشبو لگائی اور چاچا کی طرف روانہ کر دیا۔ بچہ پیدل چلتا ہوا چاچا کے مکان پر پہنچ گیا۔ جا کر دیکھا کہ چاچا اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی رہا ہے۔ بچے نے ادب کے ساتھ چاچا کے پاس جا کر چاچا کہہ کے پکارا۔ چاچا نے مڑ کر دیکھا اور پوچھا، تو کون ہے؟ بچہ بولا کہ میں آپ کا بھتیجا ہوں، میں آپ سے ماں کے لیے چادر لینے آیا ہوں۔ چاچا کے سامنے اس کا 8 سال کا بھتیجا کھڑا تھا، لیکن چاچا بچے کو پیار کرنے کی جگہ اس نے بچے کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ بچاؤ بچاؤ کہہ کر وہ بچہ چیختا رہا، اتنا مارا کہ بچہ لہو لہان ہو گیا، صاف کپڑے خون سے بھر گئے۔ چاچا نے بھتیجے کی تھپڑ مارے، ڈنڈے مارے،
وہ بچہ مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گیا۔ ادھر ماں کا دل بے چین ہو گیا اور وہ اپنے بیٹے کی خاطر گھر سے نکل کر دوڑی۔ یہ صرف ماں اور بیٹے کا پیار تھا۔ ابھی بیٹا ماں تک نہیں پہنچا تھا، لیکن ماں اس کے لیے بے چین تھی۔ بچہ روتے روتے گھر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک آدمی نے بچے کو روکا اور پوچھا، یہ حال کیسے ہوا؟ بچے نے سارا ماجرا بتا دیا کہ میں چاچا کے پاس ماں کے لیے چادر مانگنے گیا تھا اور چاچا نے مجھے مارا۔ اس آدمی نے کہا، سنو، خانہ کعبہ میں جاؤ، وہاں تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملیں گے، ان سے اپنی ماں کے لیے چادر مانگنا، وہ ضرور دیں گے۔ بچے نے اپنے آنسو پونچھے اور گھر کی طرف چل دیا۔ ماں کے پاس گیا۔ بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر اس کی ماں بہت روئی، اسے گھر میں لے گئی۔ گھر لے جا کر اسے نہلایا، خون صاف کیا اور اس کے زخموں پر مرہم لگا دی اور کہنے لگی، میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ چاچا تمہیں کچھ نہیں دے گا۔ بیٹے نے کہا، ماں میں اب کسی اور کے پاس جاؤں گا، اگر مجھے اجازت دو، وہ مجھے چادر ضرور دیں گے۔ ماں نے کہا، کون ہے بیٹا؟ بیٹا بولا کہ محمد۔ ماں بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے بولی، اب اس گھر میں دوبارہ محمد کا نام نہیں لیا جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے بیٹا، وہ جادوگر ہے، مجنوں ہے، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے۔ ماں بولی، تو ان کے پاس ہرگز نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک کے 27ویں پارے میں فرمایا ہے کہ لوگوں نے میرے نبی کو مجنوں، شاعر اور جادوگر کہا۔ بیٹے نے کہا، ماں میں ان کا پتہ کر کے آیا ہوں، میں ان سے کہوں گا کہ مجھے چادر چاہیے۔ ماں مجھے ایک بار ان کے پاس جانے دو۔ ماں نے بڑی مشکل سے اجازت دے دی۔ آپ کو بتا دوں، ماں بیٹے دونوں مشرک تھے۔ بچہ کعبہ شریف کی طرف بڑھا۔ خانہ کعبہ پہنچ کر اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ یہاں تو بہت لوگ بیٹھے ہیں، اس میں محمد کون ہے؟ بچے کو اپنا پہلے والا منظر یاد آ گیا جو کہ اس کے ساتھ اس کے چاچا نے کیا تھا، اس لیے بچہ ڈرا ہوا تھا۔ بچے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ کسی سے پوچھتا کہ محمد کون ہے۔ بچہ دور کھڑا دیکھتا رہا، پھر اس نے کعبہ شریف کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ چلتا رہا اور دیکھتا رہا، پھر اس کی نظر ایک شخص پر پڑی۔ وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کے چہرے پر نور ہی نور تھا، وہ خاموشی سے نظریں جھکائے بیٹھے تھے۔ بچہ قریب گیا اور آہستہ سے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پیچھے مڑ کر دیکھا اور کہا، کون ہو؟ بچہ گھبرایا ہوا تھا۔ بچہ روتے ہوئے کہنے لگا، میں ایک یتیم ہوں، میری ماں ایک بیوہ ہے اور مجھے میری ماں کے لیے ایک چادر چاہیے۔ میں اپنے چاچا کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے مارا اور وہاں سے دھکے دے کر نکال دیا۔ کسی نے مجھے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہیں چادر ضرور دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بچے کے منہ سے یہ الفاظ سن کر کھڑے ہو گئے، اسے سینے سے لگایا اور روتے ہوئے فرمانے لگے، میں بھی یتیم ہوں، میری ماں بھی بیوہ تھی، میں سمجھ سکتا ہوں کہ یتیم کی زندگی گزارنا کیسا ہے۔ آپ روتے رہے اور بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے، اسے پیار کیا۔ اس کے بعد دونوں جہان کے مالکوں، مختار، ہم سب کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر سے چادر اتار کر اس بچے کو دے دی اور فرمایا، یہ لو چادر اور اپنی ماں کو دے دینا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیٹا، اگر اس کے بعد بھی کچھ چاہیے تو میرے پاس آ جانا، میں تمہیں ضرور دوں گا۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اس کی ماں کے لیے دنیا کی سب سے خوبصورت چادر عطا فرمائی۔ اس واقعے سے ماں بیٹے کی محبت تو پتہ چلتی ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک بھی معلوم ہوتا ہے، جو یہ نہیں پوچھتے کہ مانگنے والا مسلمان ہے یا نہیں، کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں، بلکہ صرف انسانیت کے رشتے سے ہی
اتنے پیار اور محبت سے ملتے ہیں۔ ہم کو ہمارا دین اسلام سکھاتا ہے کہ کسی یتیم اور بیوہ کی مدد کرنا کتنا بڑا نیک کام ہے، اور یہی انسانیت ہے کہ ہر انسان اپنے ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھے۔ محترم عزیز دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو یتیم بچے کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ایسی ہی اور اسلامی معلومات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔